अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। यूनान वीज़ा, इटली वीज़ा, जर्मन वीज़ा, स्पेन वीज़ा, सऊदीया वीज़ा और इस तरह के वीज़े जब आप हासिल करते हैं तो इसके बारे में इस वीडियो में आपको आगाह किया जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह आपका कीमती वक़्त जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा। फिर भी अगर आपका ऐसा लगे कि ये वीडियो आपको पसंद नहीं आती तो आप ज़रूर हमें माफ़ फरमाइएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को एक दूसरे का साथ देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कोशिश किया करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमा दे। ग्रीक एम्बेसी की सूरत हाल जो है वो आप लोगों के सामने है। अपॉइंटमेंट के ऊपर वर्क हो रहा है और वीज़ा रेशो जो है वो 50-50 के लगभग है। कभी ज़्यादा वीज़े लग गए, कभी कम वीज़े लग गए। इसी रेशो से जो है वो काम चल रहा है और ये कितनी देर चलेगा, कैसे चलेगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल बेहतर जानता है। अपनी तरफ से कोशिश किया करें कि जो है अपना तैयारी अच्छे तरीके से करें और अल्लाह के ऊपर कामिल यकीन रखें। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। आज की वीडियो में हम आप लोगों से गुजारिश कर रहे हैं और वो अफराद जो बहुत बड़े एजेंट हैं, जो बहुत बड़े काम करने वाले हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ का, अरब कंट्री का, किसी भी कंट्री का, उनसे हमारी हाथ जोड़ के इल्तिजा होगी और आप लोगों से अर्ज़ होगी। सबसे पहली बात ये ज़हन में रखें कि रोज़ाना की बेस पर हमारे सामने ऐसे ऐसे फ़्रॉड के केसेस आते हैं कि कभी कभी सोच कर बंदा हैरान रह जाता है। इसी तरह आज भी हमारे पास एक केस आया अपॉइंटमेंट ग्रीस एम्बेसी का, जो कि टोटली तौर पे 2 नंबर थी। उन्होंने क्या किया कि अपॉइंटमेंट 4 नवंबर की 40,000 रुपये के लगभग जो है वो बेच दी, जो कि टोटली 2 नंबर थी। उसमें 1 नंबर होने की ज़रा बराबर भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन देखने में बज़ाहिर वो पेपर, वो ईमेल एड्रेस, वो ईमेल तमाम चीज़ें जो थीं वो ओरिजिनल लग रही थीं। किसी बंदे के लिए ये जज करना आसान नहीं है कि वो 2 नंबर अपॉइंटमेंट है। लेकिन जबकि एम्बेसी की तरफ से अभी तक नवंबर की अपॉइंटमेंट खोली ही नहीं गई, तो फिर उस बंदे ने 4 नवंबर की अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर ली? सोचने वाली बात भी थी, लेकिन खैर हमने तहकीक की। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुआवन भी साबित हुए हमारे भाई एक, अल्लाह पाक उनको भी तंदुरुस्ती दे। उन्होंने भी चेक किया, वो इन मामलात को बड़े बारीकी से देखते हैं और उन्होंने फिर मुझे पॉइंट आउट किया कि देखें ये 2 नंबर है, इसमें ये वाला फ़ॉल्ट है। और जब मैंने भी उसके ऊपर गौर व फिक्र किया तो वो अपॉइंटमेंट 2 नंबर थी। मेरी इल्तजा है, हाथ जोड़ के मिन्नत और मसाजद है उन लोगों के लिए जो वीज़ों का काम करते हैं, जो किसी भी ज़रिए से वाबस्ता हैं इस वीज़े के चक्कर में। उनसे गुजारिश है कि प्यारे साथियों, आप पैसे ज़्यादा ले लिया करें। आप गाहक को अच्छे तरीके से बता दिया करें कि हमने भाई लेने ही लेने हैं, तो बराए करम, बराए मेहरबानी किसी के साथ दगा, फ़रेब और फ़्रॉड ना करें। आपके फ़्रॉड की वजह से अगले का माली नुकसान होता है, अगले का ज़हनी नुकसान होता है, अगले का टाइम बर्बाद होता है। अगर आप लोग सोचें कि गरीब बंदा, ये अमूमन गरीबों के साथ फ़्रॉड होता है, अमीरों के साथ तो कोई फ़्रॉड करता भी नहीं है और अमीरों के साथ ना कोई जुल्म करता है, ना कोई ज़्यादती करता है। हमेशा गरीबों के साथ ऐसा होता है। एक बंदा जो पहले ही अपनी ज़मीन बेचकर, अपनी बहन का जेवर बेचकर, अपनी माँ का जेवर बेचकर, अपनी बीवी का जेवर बेचकर एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे ही लूटना शुरू कर देते हैं। उसे 2 नंबर वीज़ा, उसे 2 नंबर अपॉइंटमेंट, उसे जेली फेक डॉक्यूमेंट्स और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम वेस्ट। कल आपका काम हो जाएगा, परसों हो जाएगा, चौथ हो जाएगा और जब तक पैसे आपके पास नहीं पहुंचे होते आप इतने मीठे होते हैं। और ये हमारे साथ भी फ़्रॉड हुआ है, मेरे साथ ज़ाती तौर पे फ़्रॉड हुआ है। 30 लाख रुपए का फ़्रॉड किया है और इतने मीठे, इतने अच्छे, और उन्होंने इतनी इज्जत और बा इतनी उन्होंने एहतराम। भाई आपके साथ हम कैसे कर सकते हैं? जैसे ही पैसे उनके अकाउंट में गए हैं फिर ऐसा चेहरा उनका बदला है, ऐसा उन्होंने फ़्रॉड किया है। अब ना पैसे, ना वीज़ा, ना कुछ ना कछ। तो ये भाई हमारे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता है।
دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان جیسے گھٹیا لوگوں سے محفوظ رکھے، لیکن التجا ہے ان لوگوں سے کہ بھائی آپ ذرا سوچیں کہ جو بندہ پہلے ہی غریب ہے، پہلے ہی مرا ہوا بیچارہ، اتنی مصیبت سے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ادھار پیسے اٹھا کے آپ کو دیتا ہے اور پھر آپ اس کو لوٹتے ہیں، تو اس کے دل سے جو آہیں نکلتی ہیں وہ آپ کبھی نہیں سن سکیں گے۔ وہ آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ کی پکڑ ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل ضرور پکڑ ہوگی۔ کتنی عیاشی کر لیں گے، 2 4 5 10 50 لاکھ کتنی عیاشی کر لیں گے، یہ زندگی بالکل چھوٹی ہے، اور پکڑ ہوگی اور ضرور ہوگی، اور جب میرے اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر آپ لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ آپ کی دنیا بھی برباد ہوگی، آپ کی آخرت بھی برباد ہوگی، لیکن یہ ایسے گھٹیا لوگ ہیں، ایسے گھٹیا لوگ ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو بھائی آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے۔ دیکھیں احتیاط کے بعد ہم پھنس گئے، اتنی احتیاط کرنے کے باوجود ہم پھنس گئے، تو ہم آپ لوگوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ پھنسنے سے بچیں، آپ لوگ پھنسنے سے بچیں۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹ آتا ہے، کوئی بھی معاہدہ ہوتا ہے، کسی سے مشورہ کر لیں، دیوار سے مشورہ کر لیں، پتھر سے مشورہ کر لیں، اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں ملتا تو ان لوگوں کے جرمٹ سے بچیں، ان لوگوں کے چکروں سے بچیں۔ بہتر ہے آپ باہر نہ آئیں، بجائے اس کے کہ آپ کا پیسہ بھی ضائع ہو، آپ کا وقت بھی ضائع ہو، اور یہ لوگ آپ لوگوں کے ساتھ کھیلیں۔ ہمارے پاس ایسے پیپر بھی آتے ہیں جو فیک ہوتے ہیں، جو پیپر کسی اور کا ہوتا ہے، ایڈیٹنگ کر کے نام کسی اور کا لکھا ہوتا ہے، اور کسی کو وہ ویزا 3 لاکھ کا، کسی کو 4 لاکھ کا، کسی کو 5 لاکھ کا بیچا ہوتا ہے۔ ایسے پیپر بھی آتے ہیں جس میں اپوائنٹمنٹ ٹوٹلی 2 نمبر ہوتی ہے۔ بھائی یہ کتنا ظلم ہے، یہ کتنی زیادتی ہے۔ جب ایک بندہ آپ کو ایک چیز کی قیمت ادا کر رہا ہے تو پھر بھی آپ اسے 2 نمبر چیز دیتے ہیں، تو اللہ کے قہر سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ کر لی تو پھر آپ کا کیا بنے گا، پھر آپ کا کیا بنے گا۔ آپ سوچیں وہ بندہ جس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، میں خود اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں، کتنی بد دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے کہ دل کرتا ہے کہ اللہ پاک ان کو نیست و نابود کر دے، پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دے، اور اللہ ان کو ایسا سبق سکھائے کہ وہ زندگی میں کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں۔ تو یقیناً یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن میری آپ سے التجا ہے کہ جو ہو گیا ہو گیا، بہتر مستقبل کے لیے فراڈیوں سے بچیں، دغا بازوں سے بچیں۔ جو بندہ آپ کو اچھا لگتا ہے اس کی بھی تحقیق کریں، اس کی ویریفیکیشن کریں، اس کا پتہ لگائیں، اس کی بیک گراؤنڈ کو دیکھیں، ان کی بیک گراؤنڈ کیسی ہے، پھر کسی کے اوپر یقین کریں۔ بہت فراڈ ہے، بہت زیادہ فراڈ ہے، ویزے کے معاملے میں اتنا فراڈ ہے، میرا خیال ہے ہر 5واں بندہ جو ہے وہ اس فراڈ کے جنگلٹ میں آیا ہوا ہے، لیکن ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ بغیرت ہو چکے ہیں، ان کا سوچ جو ہے وہ ان کی مر چکی ہے، ان کو سوائے پیسے کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور مسئلہ تو یہ ہے کہ پیسے لے کے بھی کام نہیں کرتے، یہ ایسے گھٹیا لوگ ہیں۔ آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ ان سے بچیں، اور اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا زیور بیچ کے، اپنی زمینیں بیچ کے جو پیسہ آپ بڑی محنت اور مصیبت سے حاصل کرتے ہیں اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ باہر جانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے، اس لیے انتظار کریں۔ ہم لوگ اصل میں مارے جاتے ہیں جلد بازی میں۔ جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایمبیسی نے ابھی تک اپوائنٹمنٹ نہیں کھولی نومبر کی، تو آپ کس طرح اس سے لیتے ہیں، کس طرح اس سے خریدتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ ہمارا دل کرتا ہے کہ میرا کام جو ہے نا آج شام سے پہلے ہو جائے، اسی جلد بازی کی وجہ سے ہم فراڈ کھاتے ہیں، اسی جگہ جلد بازی کی وجہ سے ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ لوگوں کے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو اس دھوکے بازوں سے، ان جیسے گھٹیا لوگوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے، اور اللہ پاک ان گھٹیا لوگوں کو تھوڑی سی ہدایت عطا فرما دے کہ وہ کس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی فراڈ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے، تو زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا ہے، تو آپ لوگوں نے ضرور کمنٹ باکس میں بتانا ہے، تاکہ آپ کے دھوکے کو پڑھ کر، آپ کے دھوکے کو دیکھ کر کوئی اور اس دھوکے سے بچ جائے۔ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس کو ضرور لوگوں کو آگاہ کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا، کیسے دھوکہ ہوا، کتنے کا دھوکہ ہوا، تاکہ ہم سب مل کر ان دھوکے بازوں کے نمبر مینشن کریں، ان کی تصویریں مینشن کریں، ان کو سامنے لے کے آئیں، کٹیارے میں لے کے آئیں، سب لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ ہیں وہ گھٹیا لوگ، یہ ہیں وہ بغیرت لوگ جو دوسروں کی پراپرٹی سے، دوسروں کے دلوں سے، دوسروں کے دماغوں سے کھیلتے ہیں۔ تو سب اگر مل کر ہم ان گھٹیا لوگوں کے بارے میں آواز اٹھائیں گے، ان کو مینشن کریں گے، ان کو ہر جگہ پر، اپنے فیس بک پر، اپنے واٹس ایپ پر، اپنے ہر گروپ میں اگر ان کو ہم شیئر کریں گے، تو کوئی نہ کوئی ایک مائیکا لال تو ان کے جرمٹ سے بچ جائے گا۔ تو اس طرح آئیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور اس کا اتنا مضبوط اس کے اوپر ورک کریں کہ یہ گھٹیا لوگوں کو منہ چھپانے کا ٹائم نہ ملے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کے اوپر ایسا قہر نازل کرے کہ
یہ خوش کے ناہن لیں اور غریبوں کے ساتھ فراڈ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات کسی کو بری لگے تو اللہ کی رضا کے لیے ضرور معاف فرما دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔